اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ عزیزان محترم، خداوند متعال نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور صاف بات کیا کرو۔ یعنی اگر انسان سیدھی اور صاف بات کرے، حق بیان کرے، تو پھر اگلی آیت میں خداوند متعال کہتا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ عدل ایمان کا زیور ہے۔ انسان کو عدل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اپنے تمام تر معاملات میں، اپنی باتوں میں عدل کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنانا چاہیے۔ عزیزان محترم، ہم انسان جو اس دنیا میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں غافل ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ الم یعلم بان اللہ یری، کہ وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ خداوند متعال نے اپنے کلام میں فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو بھی زمین و آسمان میں ہے وہ جانتا ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، کہیں پر بھی تین لوگ اگر آپس میں نجوا کر رہے ہوں تو چوتھا خود اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اگر کوئی پانچ لوگ آپس میں نجوا کر رہے ہوں، بات چیت کر رہے ہوں، سرگوشیاں کر رہے ہوں، تو چھٹا خود اللہ ہوتا ہے۔ یعنی خداوند متعال انسانوں کے تمام اعمال سے واقف ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارے کندھوں پر بیٹھے فرشتے ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آج میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو حالیہ پوڈ کاسٹ ہوا اویس ربانی صاحب کے پروگرام میں اور مولانا میں، جس میں خود چیلنج دیا تھا ایک اہل سنت علامہ کی طرف سے، اور علامہ یاسین قادری صاحب نے اس چیلنج کو قبول کیا اور تشریف لائے اور پوڈ کاسٹ میں بیٹھے، اور انہوں نے افضلیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کے موضوع پر تمام دلائل قرآن اور حدیث سے پیش کیے۔ یعنی امیر المومنین کی فضیلت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، جو احادیث میں بیان ہوئی ہے، وہ تمام کی تمام انہوں نے اس پوڈ کاسٹ میں پیش کی۔ لیکن اس کے برعکس جو اہل سنت عالم تھے، انہوں نے نہ تو قرآن پیش کیا، نہ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کی، بلکہ افضلیت کا معیار قرار دیا اجماع اور علماء کی رائے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد سوشل میڈیا پر جو انہوں نے دلائل دیے، کیونکہ جب انسان کسی چیلنج کو قبول کر کے آتا ہے، کسی موضوع پر بات کرنے آتا ہے اور موضوع افضلیت کا ہے، آپ افضلیت بیان کر رہے ہیں امیر المومنین کی، اور جو آیتیں، جو میزان اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیا ہے، وہ لازمی آپ کو بیان کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جو جانتا ہے، جو نہیں جانتا، دونوں برابر نہیں ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محمد ان سے کہہ دو کہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں ہیں۔ خداوند متعال نے فرما دیا کہ جو میدان میں مرد مجاہد ہے، جو جہاد کر رہا ہے راہ خدا میں، اور وہ جو گھر بیٹھا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ خداوند متعال نے ان لوگوں کے لیے جو مباحات کرتے ہیں، جن کو چھوٹے چھوٹے فضائل ملے ہیں، کہ اپنے کلام میں فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کہ تم اس بات پر مباحات کرتے ہو کہ تمہارے پاس کعبے کی کنجیاں ہیں، یا تم سقائے مکہ ہو، حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، لیکن اللہ کے پاس سب سے بڑھ کر فضیلت والا وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، قتال کیا۔ لا یستوون عند اللہ، اس کے برابر اور کوئی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اسی معیار کو، اسی میزان کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ یاسین قادری صاحب نے تمام آیتیں پڑھی جو امیر المومنین کے عالم ہونے پر دلالت کرتی ہیں، جو امیر المومنین کے سب سے بڑھ کر شجاع ہونے پر دلالت کرتی ہیں، جو امیر المومنین کے قتال کے قصیدے بیان کر رہی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کو، جن شخصیات کو آپ امیر المومنین سے بڑھ کر افضل ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اول ویسا علم دکھانا چاہیے اور ویسا جہاد دکھانا چاہیے
جہاں پر آپ نہ ویسا علم دکھا رہے ہیں، نہ ویسا جہاد دکھا رہے ہیں، فقط اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، اور جہاں انہوں نے قرآن اور اہل بیت کو پیش کیا، آپ نے ان کے سامنے فقط خیالات کو پیش کیا۔ اور جب برتری ثابت کی جاتی ہے، جو میدان میں کھڑا رہے اور جو میدان سے چلا جائے، تو پھر اس برتری ثابت کرنے کو اب آپ گستاخیوں پر اتر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو قسم اٹھا کر بیٹھے کہ میرے دل میں، میرے وہم میں، گمان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں کسی کی گستاخی کرنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ میں امیر المومنین کی برتری کو ثابت کرنے آیا ہوں، ان کے افضلیت کو ثابت کرنے آیا ہوں۔ جب آپ افضلیت کو ثابت کرتے ہیں تو جو سب سے آگے ہے اس میدان میں، علم کے میدان میں، شجاعت کے میدان میں، تقوی کے میدان میں، علم کے میدان میں، تمام میدانوں کے اندر جو سب سے آگے ہے، اس کی آپ بات کریں گے تو دلیل پیش کریں گے، اور وہ جو اس معیار پر نہیں ہے، جو اس جگہ پر، اس موقع پر جب قتال کی بات آئی، جو میدان سے چلے گئے اور جو میدان میں ثابت قدم رہا، تو یہ بات نیچرل ہے کہ انسان اس کو بیان کرے، تو آپ اب اس پر توہین کا الزام لگا رہے ہیں۔ ایسا کیوں عزیزان محترم؟ علماء کرام، اے قاریان قرآن، اے حافظان حدیث، قرآن کو پڑھنے والے اے علماء، آپ بجائے اس کے کہ عدل کا دامن تھامیں اور یہ کہیں کہ جو دلائل دیے گئے امیر المومنین کی فضیلت میں، وہ دلائل بالکل حق تھے۔ اگر آپ واقعی عادل ہیں، آپ قرآن کو پڑھنے والے ہیں، آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ محشر کے دن اٹھائے جائیں گے، آپ کو اپنی باتوں کا حساب دینا ہے، تو عدل کا دامن تھامتے ہوئے یہ کہیے کہ ہاں، یاسین قادری صاحب کے دلائل مبنی بر حق تھے، یاسین قادری صاحب کی باتیں مبنی بر عدل تھیں، لیکن اس کے برعکس آپ حق کی گواہی نہیں دے رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ فاتح کون ہے، بلکہ آپ نے ایک جملے کو پکڑ کر توہین کا الزام لگایا اور مسلسل اس بات پر بضد ہیں کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ کہاں کا فیصلہ اور کہاں کا انصاف ہے؟ آپ ضرور اس بات پر غور و فکر کریں کہ وہ وقت ضرور عنقریب آئے گا جب اللہ کی عدالت لگے گی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عدالت میں قاضی ہوں گے، پھر آپ اپنی باتوں کو کیسے ان کے سامنے جسٹیفائی کریں گے؟ آج دنیا ساری نے دیکھ لیا کہ قرآن کس طرح تنہا ہے، آج دنیا ساری نے دیکھ لیا کہ اہل بیت علیہ السلام کس قدر مظلوم ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن در بدر ہو جائے گا اور میرے اہل بیت در بدر ہو جائیں گے۔ یہی ماجرا آج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہاں پر قرآن اور حدیث بیان کیا جا رہا ہے، اس کے برعکس خیالات اور کہانیاں اور قصے، قرآن کو پس پش ڈالا جا رہا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام وہ کہ جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت اطرتی، کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت۔ اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ محمد مصطفیٰ کی ضمانت ہے، خدا کی قسم، جو گمراہی سے بچائے اور جس کا خدشہ ہو کہ گمراہی میں پڑ سکتا ہو، یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کس طرح سے کمپیریزن کرتے ہیں؟ آپ کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ خداوند متعال نے آپ کو دعوت فکر دی ہے اس آیت میں کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ حق یہ ہے کہ جو حق کی ہدایت کرے پیروی اس کی جائے، نہ کہ اس کی پیروی کی جائے جو خود محتاج ہدایت ہو۔ فما لکم کیف تحکمون، یہ تمہاری کیسی عدالت ہے، یہ تمہارا کیسا انصاف ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کو کمتر ثابت کرنے پر تلے ہیں کہ جن کی ضمانت محمد مصطفیٰ نے دی ہے، جن کی ضمانت قرآن نے دی ہے، جن کی ضمانت اللہ نے دی ہے۔ آپ جب اس بات پر نہ پہنچ سکے کہ آپ عالم ثابت کر سکیں امیر المومنین سے بڑھ کر، تو پھر آپ معیار لے آئے تقوی کہ جو متقی ہے وہ سب سے بڑھ کر افضل ہے۔ کوئی بھی ایسا میدان ہو
جس بھی میدان کی آپ بات کریں گے تو امیر المومنین سب سے آگے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ تقوی معیار ہے کہ افضل ہونے کے لیے، تو میں آپ کے سامنے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اے قاریان قرآن، اے حافظان قرآن، کیوں اس آیت کو بھول جاتے ہیں کہ خداوند متعال نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، ولکن البر، بلکہ نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا۔ اور خداوند متعال نے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، ولکن البر من آمن باللہ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے اور نبیوں پر ایمان لائے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور باوجود اس کے کہ جو مال اس کے پاس ہے اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے اور مساکین میں تقسیم کر دے اور مسافروں میں تقسیم کر دے، مسافروں کو عطا کرے، محتاجوں کو عطا کرے، وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عہدوا، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، اور جو عہد کریں وہ عہد پورا کرے، اور اپنا مال خرچ کریں گردنوں کو آزاد کرانے میں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور جب صبر کا موقع ہو تو وہ صبر کریں اور جب مارکے کا موقع ہو تو وہ ثابت قدم رہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی صدیق ہیں، یہی متقین ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی سچے ہیں، یہی متقین ہیں، یہی متقی ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے مساکین کو، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے یتیموں کو عطا کرتا ہے، مسافروں کو عطا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ خداوند متعال نے کس کے لیے آیت اتاری ہے کہ سورہ دہر جب آپ پڑھتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کس کا گھر تھا؟ وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر تھا، وہ امیر المومنین کا گھر تھا، کہ جنہوں نے نذر کی تھی اور نذر کرنے کے بعد 3 دن تک ان کے دروازے پر یتیم بھی آتا رہا، مسکین بھی آتا رہا اور اسیر بھی آتا رہا، وہ رضا خدا کی خاطر انعام کرتے رہے۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ ہم نے جنت اور حریر جنت ان کو لکھ کر دے دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ان کے صدیق ہونے اور ان کے متقی ہونے پر مہر لگائی ہے۔ جب یہ اتنے مقام اور مرتبے والے لوگ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رشد کے لیے، ہمارے ایمان کے تحفظ کے لیے جب ہمارے درمیان مقرر فرمائے ہیں، تو ہم انہیں چھوڑ کر کیوں بے عدالتی کا سہارا لیتے ہیں اور ان سے بڑھ کر کسی اور کو افضل قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہی عمل سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ علامہ یاسین قادری صاحب نے کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کی برتری کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا، بجائے یہ کہ اصلاح کی جائے اپنی کہ ہم شاید غلط تھے، الٹا ان پر تہمت اور گستاخی کا الزام لگایا گیا۔ میں خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ان کی محافظت فرمائے، اور میں تمام امت مسلمہ سے التجا کرتا ہوں کہ قرآن پر تھوڑا غور و فکر کریں اور قرآن کے مقابلے میں نہ آئیں، کیونکہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو ہمارے اور آپ کے تمام اعمال سے واقف ہے۔ انسان اپنی باتوں سے لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ عزیزان محترم، میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی علامہ یاسین قادری صاحب کے لیے دعا فرمائیں کہ خداوند متعال ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، انہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔